سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ دوستان مکرم، اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے آج ہمارا تیسرا درس حضور علیہ السلام پر پہلی وحی جو کہ ہمارا موضوع ہے، اسی سبق کو آگے چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کی دیانت داری و صداقت داری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو مقبول خلائق بنا دیا، اور دوسری چیز اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسی عقل سلیم عطا فرمائی کہ کفار مکہ کے جو سردار ہوتے تھے، بڑے بڑے دانشور جو ہوتے تھے، ان کی جو عقلیں تھیں وہ حیران رہ جاتی تھی، اور ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ان سب نے حضور کو اپنا سردار اعظم چن لیا تھا، اگرچہ وہ کافر ہی تھے سارے، لیکن عقل سلیم حضور کو ایسی ملی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اسی طریقے سے کہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو کعبۃ اللہ شریف کے اندر ایک ایسا سیلاب آیا کہ جس نے کعبۃ اللہ شریف کی جو دیوار وغیرہ تھی ساری اس کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ اب قریش نے طے کر لیا کہ اب اس کو واپس نئے طریقے سے بنانا ہے، تو سب کا جب اتفاق فیصلہ ہوا تو حضور علیہ السلام بھی اس میں شریک ہوئے۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضور علیہ السلام بھی اس میں شریک ہوئے، اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر حضور علیہ السلام خود اس میں لگاتے، اور بڑے بڑے سردار اس کے اندر شریک ہوتے تھے۔ اب جب معاملہ حجر اسود تک پہنچا، اب حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جو یہ جنت سے آیا، اب اس کو پر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا سردار لگائے گا، دوسرا کہتا ہمارا لگائے گا، تیسرا کہتا ہے یہ ہمارا سردار لگائے گا، یعنی حجر اسود کو لگانا ہے کعبۃ اللہ شریف کے اندر، اس کے اندر اس کو نصب کرنا ہے۔ اب لگائے کون؟ اسی دن میں تقریباً 4 دن گزر گئے اسی کشمکش میں، اور یہاں تک کہ تلواریں نکل آئی خون ریزی کے لیے، قسمیں خالی کوئی ہمارا ہی اٹھائے گا بندہ، اور کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اسی میں سے 5واں دن تھا، تو ایک بوڑھا شخص اس نے تجویز پیش کی، ایک کام کرتے ہیں کہ جو صبح سین حرم میں داخل ہوگا نا، تو جو سین حرم میں داخل ہو اس کا فیصلہ مان لیں گے، اب جو وہ کہے گا پھر وہی رکھے گا، جو کہے گا وہی رکھے گا۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ صبح سین حرم میں داخل ہونے والی جو ذاتی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تھی، حضور علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے تو کافی لوگ پہلے سے ہی موجود تھے، کیونکہ فیصلہ ہونا تھا کہ رکھے گا کون، حجر اسود ہے بھائی۔ تو حضور علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے تو سب کی زبان پر، اگرچہ وہ کافر تھے، سب کی زبان پر ایک ہی جملہ اٹھا، اللہ کی قسم یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ امانت دار ہے، صداقت دار ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہماری عقلیں اس کو منظور کر لیں گی۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان تھی، اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔ اب رکھا کس نے حجر اسود؟ بات یہ تھی حضور علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو قبائل یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سردار آ کر رکھیں، ان میں سے ایک ایک سردار باہر آ جائے۔ اب اس میں سے چند سردار آگے کے جو چاہتے تھے کہ ہم اس کو اٹھا کر رکھیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی عقل مبارک، ہم بھی اس طرح فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اب رکھے گا کون، کیونکہ تلواریں نکل چکی ہیں، لیکن حضور کو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی تھی اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ اب حضور علیہ السلام نے ان سرداران کو آگے بلایا، اپنی چادر مبارک اتاری اور صحن حرم میں بچھا دی، اور کہا کہ جو حجر اسود ہے وہ اس کو اوپر رکھ دیا جائے۔ اب اس کو اوپر حجر اسود رکھ دیا گیا۔
اب معاملہ کیا ہوا، اب حضور علیہ السلام نے سردار جتنے بھی تھے ان سے کہا کہ سب ایک ایک کونا پکڑ لیں، سب نے ایک ایک کونا چادر کا پکڑ لیا، فرمایا اٹھائیے، سب نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کہ اس کو قریب لے جائیے۔ اب جیسے ہی قریب لے جایا گیا، سب کے ہاتھ میں تو سب نے کونا پکڑا ہوا تھا، اب جیسے ہی اس کو کعبۃ اللہ شریف کے قریب لے جایا گیا، حضور علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر نصب کر دیا۔ رکھنا کس نے تھا، لڑائی کیسی ہوئی تھی، لیکن اللہ کرنا کیسا ہوا کہ کس نے رکھا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے خود اس کے اندر نصب کیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو ایک عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے بعض حضرات ایسا بھی تھے کہ جن سے حضور علیہ السلام بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے اور وہ بھی حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست سب سے اول والی جو ذات ہے اور تاجدار صداقت یادگار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، جو حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ دوسری ذات جو تھی وہ حضرت سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تیسرے جو شخص تھے وہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریش کے نہایت سردار تھے، حضور علیہ السلام کے یہ بھی ساتھی تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ اب جب حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام پر لوگ بھروسہ کرتے تھے اور حضور سے محبت کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ اس میں میرا بھی درس ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حضور نے درس دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے یہ چند باتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنائے ہوا تھا۔ فرماتے نمبر 1 کم بولنا، نمبر 2 فضول باتوں سے نفرت کرنا، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ وہی 3-4 چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ذکر کی گئی۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام سے لوگ محبت کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ کفار مکہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کفار مکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہو گئی 40 سال۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی اور 40 سال تک، بچپن سے لے کر 40 سال تک صحن حرم میں حضور رہا کرتے تھے، اور صحن حرم میں رہنے کے باوجود وہاں پر 360 پتھر تھے کہ جن کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی بھی اپنا سر ان کے آگے نہیں جھکایا، ان پتھروں کے آگے۔ فرماتے ہیں رب العالمین کی ذات اس پر حضور علیہ السلام اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جب حضور علیہ السلام کی زندگی 40 سال تک پہنچی اور 40واں جو عرصہ تھا وہ جب شروع ہوا، تب حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام خلوت پسند ہو گئے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ خالق کائنات کی ذات و صفات، وہ دن ہو یا رات ہو، ہمیشہ اسی کے اندر مستغرق رہا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی جب 40واں سال جب شروع ہوا تو حضور علیہ السلام ویسے بھی اکیلے خلوت پسند ہو گئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے مکے سے دور 3 میل دور کی فاصلے پر جو ایک غار تھا جس کا نام غار حرا ہے، بڑا مشہور و معروف ہے، حضور علیہ السلام اسی کے اندر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اور اکثر کئی دنوں کا اپنے ساتھ کھانا بھی لے جایا کرتے تھے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی کھانا لے کے نہ جایا کرتے تھے، تو سب سے پہلی بات اگر غار حرا دیکھنا تو اس کی سیڑھیاں دیکھا کریں، کتنی سیڑھیاں اس کی، بندہ ایک مرتبہ چڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غار حرا ہے۔ اور یہ غار حرا ایسا غار حرا تھا کہ میری اور آپ کی امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر حضور اپنے ساتھ کھانا نہیں لے جایا کرتے تھے تو یہ خاتون کی سیدہ خدیجہ جو حضور کو کھانا دینے جایا کرتی تھی اوپر، ایک مرد آج جو وہ جب چڑھتا ہے اوپر تو اس کی جو ذات ہے وہ تھک جاتی ہے، لیکن سیدہ بی بی خدیجہ پر قربان جائے حضور سے محبت کیا کرتی تھی، حضور سے اتنی محبت کیا کرتی، اوپر چڑھتی اور حضور کو کھانا دے کر آیا کرتی تھی، یہ اتنی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام جب غار حرا کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہو گئے، اب توجہ والی بات ہے کیونکہ اب معاملہ شروع ہو گئے وحی والے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کا۔ ایک دن حضور علیہ السلام غار حرا کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے، تو اچانک سے سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد فرماتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اقرا، پڑھیے۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کیونکہ یہ جو فرشتے سید الملائکہ
یہ تمام انبیاء پر آتے تھے وحی لے کر. تو حضور علیہ السلام کے پاس ہے پہلی مرتبہ. تو حضور کے پاس جیسے ہی تشریف لائے تو فرماتے ہیں اقرا پڑھیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا اقرا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو پکڑا اور زوردار سے حضور کو گلے لگایا ایک مرتبہ. فرمایا اقرا پڑھیے. حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. دوسری مرتبہ حضور کو اچھی طریقے سے گلے لگایا، پھر چھوڑا. فرمایا اقرا پڑھیے. فرمایا پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد گلے لگایا، گلے لگانے کے بعد چھوڑا اور فرمایا اقرا پڑھیے. حضور نے خود بھی نہ پڑھا. اب دوسری روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اب عشق والا جواب سنیے گا ادھر. رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک تیرا محبوب تو پڑھتا ہی نہیں ہے، تیرا محبوب تو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو پڑھاتا ہوں میں اقرا، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. فرمایا اے جبریل تو پڑھاتا کیا ہے؟ فرمایا محبوب میں تو مالک میں تو اقرا پڑھاتا ہوں کہ آپ پڑھیے. فرمایا وہ اس طرح پڑھے گا نہیں. فرمایا کس طرح پڑھے گا؟ فرمایا جب تک اس کے ساتھ اس کے رب کا نام نہ لیا جائے جب تک وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے. فرمایا جاؤ اس کو پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ حضور پر 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی. جبریل امین آتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس، فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. حضور پہ پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ حضور علیہ السلام کی شان تھی کہ جب تک رب العالمین کا نام نہیں آیا پڑھنے والا نہیں ہو. اقرا بسم ربک الذی جب آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے ان کلمات کو جاری فرمایا. بولے سبحان اللہ. تو یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدسہ تھی. اب حضور علیہ السلام اب جب حضور علیہ السلام اپنے گھر پہ گئے، کیونکہ ایک پہلی وحی تھی اور ایک لرزہ طاری ہوا تھا قلب اطہر پر. حضور علیہ السلام گھر پہ جا کر لیٹ گئے اور آرام فرمانے لگے. اس کے بعد حضور علیہ السلام پھر واپس عبادت میں مشغول ہو گئے. حضور علیہ السلام کئی دنوں تک بھی اور کئی سالوں تک بھی حضور کو وحی نہیں آئی. تقریباً 3 سال کا لکھا گیا کہ حضور کو وحی نہیں آئی. تو کافروں نے اعتراض بھی کر دیتے کہ شاید حضور کو ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. معاذ اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اگر رب العالمین بیان فرماتا اس سے پہلے کیا ارشاد فرماتا کہ ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. لیکن یہ گوارا نہ کیا. فرمایا سب سے پہلے حضور کی ذات کو بیان کیا. والضحى حضور کے سونے والے چہرے کی قسم، حضور کے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا حضور کی جو زلفیں ہیں ان کی قسم کھائی گئی قرآن پاک کے اندر. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. تو جب یہ معاملات گزرے تو تقریباً کئی دنوں تک حضور علیہ السلام کو وحی نہیں آئی. اب جب حضور علیہ السلام ایک مرتبہ باہر نکلے تو حضور علیہ السلام کو کسی نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا سید الملائکہ، وہی فرشتے آسمان کی طرف اپنی کرسی لگائے بیٹھے ہوئے. تو جیسے حضور علیہ السلام کو پکارا تو حضور علیہ السلام قلب مبارک پر یہی ایک لرزہ طاری ہوا. حضور علیہ السلام گھر پہ تشریف لے گئے اور سیدہ بی بی خدیجہ سے عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ. جب کمبل اوڑھایا گیا پھر حضور علیہ السلام پر دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی. وہ کیا ہوئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. حضور علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک کملی اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قوم کو ڈر سناؤ. کیا فرمایا؟ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قوم کو ڈر سناؤ. جب حضور علیہ السلام نے یہ کلام سنا اب حضور علیہ السلام نے تبلیغ اسلام شروع کر دیا. اب تبلیغ اسلام حضور علیہ السلام نے کس طرح کیا؟ 3 سال تک حضور علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر بالکل خفیہ طور پر حضور علیہ السلام دعوت دیتے رہے. سب سے پہلے جو حضور کے قریب تھے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. پھر اس کے بعد سیدہ بی بی خدیجہ جو سب سے مردوں میں سب سے پہلے لائی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والی تھی وہ حضرت سیدہ بی بی خدیجہ تھی.
اور لڑکوں میں سب سے پہلے جو تھے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، اور غلام میں جو سب سے پہلے تھے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر صدیق پاک کی کوشش سے حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا زبیر بن عوام، باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ سارے لاتے گئے۔ تو خفیہ طور پر حضور علیہ السلام نے 3 سال تک اعلان نبوت، آپ نے ایمان کی دعوت حضور علیہ السلام دیتے رہے۔ اب 3 سال کے بعد حضور علیہ السلام پر واپس وحی آتی ہے۔ وہ کیا وحی آتی ہے؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پر وحی ہے، 14 بارے میں اس کا ذکر ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے۔ جب حضور علیہ السلام کو 3 سال بعد کی وحی آئی، جب یہ 3 سال تک حضور علیہ السلام خفیہ طور پر دیتے رہے، تو یہ جب وحی آئی تو حضور علیہ السلام کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھے، اور وہاں پر حضور علیہ السلام نے پکارا یا معاشر قریش، یا معاشر قریش۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، اپنے خیمے سے باہر نکل آئے، آج کیا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ فرمایا جیسے حضور علیہ السلام کے قریب آئے تو حضور کو ویسے بھی جانتے صداقت و امانت کے ساتھ، فرماتے ہیں اگر میں تمہیں خبر دوں کہ یہ جو پہاڑ کے پیچھے ایک حملہ کرنے والی شے کہ تم پر حملہ کر دے گی، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو حضور علیہ السلام کی جب یہ بات سنی تو کفار قریش جتنے بھی تھے اور سردار مکہ سب نے کہا کہ واللہ آپ امین ہیں، آپ کی بات پر ہم ضرور یقین کریں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بس ایک بات سن لو، اچھا تمہارے لیے ہوگا کہ میں تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم اگر حضور پر اور اللہ رب العالمین پر اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اترے گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی اب ان کی حرکتیں شروع ہو گئی۔ وہ کیا ان کی حرکتیں شروع ہوئی؟ ان کا جو سردار قریش تھا ابو جہل وغیرہ یہ سارے غضبناک ہوئے، غصہ ہو کر اپنے خیمے کی طرف چلے گئے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے حضور علیہ السلام نے جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا، اب یہ وقت آ گیا کہ حضور علیہ السلام پر واپس وحی آئی۔ وہ کیا وحی آئی؟ فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، فرمایا اے محبوب جو حکم دیا گیا ہے نا آپ کو، اب اس کو علی الاعلان بیان کر دو۔ پہلا وانذر عشیرتک تھا کہ پہلا قریبی رشتہ دار کو حکم دیا گیا، فرمایا اب قریبی رشتہ دار کو بھی نہیں، اب علی الاعلان پوری دنیا میں اس کی چرچا کر دو اور ایمان کی دعوت دینے لگو۔ اب حضور علیہ السلام نے پورے عرب کے اندر ایمان کی دعوت حضور علیہ السلام دینے لگ گئے، اور ان لوگوں نے وہ حرکان و سکنات اپنی شروع کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب حضور علیہ السلام نے دی دعوتیں تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو کہا کاہن، ساحر، جادوگر حضور علیہ السلام کو کہا، شاعر کہا، مجنون حضور علیہ السلام کو کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور حضور کے پیچھے کچھ لونڈوں کو لگا دیتے کہ جو حضور پر پتھر برسایا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا وجہ تھی؟ کہ حضور علیہ السلام صرف ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سنگ دل عقبہ بن ابی معیط کافر شخص تھا، اس نے حضور علیہ السلام کے گلے میں ایک چادر ڈالی جس کو زوردار کھینچا، اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا دم گھٹنے لگا۔ صدیق پاک حاضر ہوتے اور یہ منظر دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے عقبہ بن ابی معیط کو آپ نے ہٹایا اس کو، اور اس کو مارا بھی اور اس کی مار بھی کھائی۔ تو فرمایا جب اس کو مارا اور اس کو دور کیا اور فرمایا تم کون سی حرکت کرتے ہو یہاں بیٹھ کر؟ تم صرف حضور کو اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس وجہ سے تم ان پر اتنا تشدد کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو۔ یہ حضور علیہ السلام پر کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام زین حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ جو فلاں کا جو اونٹ ذبح کیا گیا ہے ان میں اس کی ہوجڑی نکلی ہے، کون حضور علیہ السلام پر پھینکے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں عقبہ بن ابی معیط جس کا بھی ذکر ہوا یہی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں پھینکوں گا۔ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہوجڑی اٹھائی اور حضور علیہ السلام کی پشت اقدس پر استغفر اللہ کو ڈال کر آ گیا۔ یہ سارے کفار قریش جتنے بھی تھے یہ سارے ٹھٹا مار کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، آپ چھوٹی ہیں، آپ آتی ہیں اور آپ اس ہوجری کو ہٹاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام ابھی سجدے کی حالت میں تھے، ہٹاتی ہیں، حضور علیہ السلام اب اٹھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اللہم علیکا
अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, फरमाते हैं ए अल्लाह कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश। जब बताएं सरवर दो आलम ने दुआ मांगी होगी, उन पर गज़ब की, तो कैसा उनके ऊपर कहर इलाही आया होगा, अज़ाब इलाही कैसा आया होगा। अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, ए अल्लाह कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। जब ये दुआ मांगी और नाम लेकर हुजूर ने दुआ मांगी, अबू जहल, उतबा, शेबा, अबू सुफियान, वलीद बिन मुगीरा, हुजूर ने सबका नाम लिया। सबका नाम लेने के बाद हुजूर ने कहा कि मालिक इनको तो पकड़ ले, अपनी गिरफ्त में ले ले। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रिवायत करते हैं, फरमाते हुए खुदा की कसम मैंने इन सब काफिरों को जंगे बदर में देखा कि इनकी लाशें ज़मीन पर कैसी पड़ी हुई थी और इनको एक घड़े में डाला गया। इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, इनको घड़े में डाला गया। इस तरह के हुजूर ने उस घड़े पर लानत फरमाई, जिस पर हुजूर लानत फरमाए। लानत का मतलब क्या होता है? लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूर होना। जब हुजूर ने दूर कर दिया तो उनको कैसे रहमत मिलेगी? तो हमेशा वो जहन्नम ही है। या अबू जहल हो गया, उतबा हो गया, शेबा हो गया, फरमाते इनकी ज़मीन पर लाशें पड़ी हुई थी, कोई इनको पूछने वाला नहीं था। इस तरह इन पर अज़ाब इलाही आया था। आखिरी बात मैं अपनी करता हुआ चलूँ, इनकी हरकत व सकनात हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी थी। आपको हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या भी याद होगा। इसी तरीके से बहुत सारे वाक़यात आए कि इनकी हरकतें क्या थी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गरीब मुसलमान हुआ करते थे। वो ये करते थे हरकतें कि सहने हरम की, सहने अरब की तेज़ जो धूप होती थी, जो दोपहर के वक्त जो होती थी, उनमें उसको लिटाते थे। और उसकी धूप इस तरह बयान की गई जिस तरह बंदा तंदूर के पास खड़ा हो जाए ना तो पता चल रहा है कि तंदूर की आग कैसी होती है। उसकी जो तंदूर की जो गरहाट होती है, गर्माहट जितनी भी होती है, वो बंदे को पता चलती है कि बंदा उधर खड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरह सहने अरब की इतनी तेज धूप होती थी कि बंदा उधर बैठ भी नहीं सकता, ना लेट सकता था। फरमाते ये इतने बदबख्त हो गए थे कि उसको वो सीधा लिटा दे, लिटाने के बाद उसके कोड़े मारते थे कमर पर, फिर लिटा दे, फिर उसके बाद एक मजबूत पत्थर रखा करते थे जिसकी वजह से वो बंदा, वो सहाबी रसूल, वो करवट भी ना ले सके। इस सहाबा का सदका है कि आज हमें ईमान मिला है। ये सारा सहाबा का सदका है। ये सहाबा किराम ने तकरीर बर्दाश्त की। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि इनके हाथ और पाँव को, इनके गले को बांधा जाता था और बाज़ारों में घसीट कर ले जाया जा करता था इनको, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और इनको भी तेज़ दोपहर के वक्त गरम गरम रेत पर लिटाया जाता और इनके पत्थर रख दिया जाता छाती पर। और ये भी इस तरह कि इन पर ये करवट ना ले सके, माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह। और इनको पर उमय्या बिन खल्फ जो इसका आका था आपका, वो एक ही बात कहा करता था। वो क्या कहा करता था कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना छोड़ दे। लेकिन हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो गरम रेत पर हो या उनके गले को बांधा जाए या उनके हाथों को बांधा जाए, ज़बान से एक ही अल्फाज निकलता था, अहद अहद, खुदा एक है, खुदा एक है। अल्लाह जितना भी मार दे हमारी ज़बान कभी फिसल सकती ही नहीं है। इतना ईमान पर मजबूती थी। कहते अम्मार बिन यासिर के बारे में आता है कि इनको भी मार मार कर इनको भी शहीद कर दिया गया। इनकी वालिदा हज़रत बीबी सुमैया, इनके बारे में आता है कि अबू जहल ने इनकी नाक पर एक तीर मारा जिसकी वजह से शहीद हो गई। सहाबी रसूल हज़रत बीबी सुमैया हज़रत अम्मार बिन यासिर की वालिदा थी। तो इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जो गरीब मुसलमान थे उनके साथ माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह ये किया गया। सारे मोहब्बत का इज़हार फरमाया, बोले सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान बयान की जा रही। हुज़ूर पर जो पहली वही आई, वही के साथ साथ और भी वही बयान की गई, या अय्युहल मुद्दस्सिर और वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। और इसी तरीके से एक मरतबा आखिरी वाक़या, एक मरतबा सरदार कुरैश ने अपनी सोच लगाई कि यार ये मामला क्या कि हुजूर को इतनी तकलीफ़ें दी जाती है, इनके गले को घोटा गया माद अल्लाह, इनको ऊपर इतनी तकालीफ बर्दाश्त की गई, इतनी तकालीफ दी गई, ये काम छोड़ते क्यों नहीं है? ये समझ नहीं आता हमें, ये काम छोड़ते क्यों नहीं है? छोड़ दे काम। तो इन्होंने उतबा बिन नबिया को हुजूर अलैहिस्सलाम के पास भेजा और भेजने के बाद बोला कि हुजूर से मालूम कर उनको क्या चाहिए। अगर इज्जत दौलत चाहिए, उतबा बिन नबिया हुजूर की बारगाह में आया और कहने लगा कि आपको अगर दौलत चाहिए तो हम आपको दौलत देंगे, अगर आप अरब पर बादशाहत करना चाहते हैं आपको वो मिल जाएगी, अगर आप कुछ और चाहते हैं, अगर आप
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے یہ الفاظ استعمال کیا، اگر آپ مجنون ہیں، پاگل ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہم آپ کا علاج کرا دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات سنے، آپ نے اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ارشاد فرمائی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوتیں پڑھی گئیں، اور یہ خود فصاحت و بلاغت کا ماہر شخص تھا، جب اس نے یہ بات سنی نا، یہ کلام سنا، یہ سمجھ گیا نہ تو یہ ساحر کا کلام ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، نہ یہ جادوگر کا کلام ہے، یہ کلام کسی اور کا ہی ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھا اس نے اور کہا کہ آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، معاف کر دیجئے، میں آپ کے پاس غلط آ گیا، میں جا رہا ہوں اپنی قوم کے پاس۔ وہ ادھر سے لوٹ کر اپنی قوم کی طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے کس کے پاس بھیج دیا تھا؟ ان کا کلام تو ایسا ہے، نہ جادوگر نے لکھا ہے، نہ شاعر نے لکھا ہے، نہ کاہنوں نے لکھا ہے، کوئی اور ہی ان کا کلام ہے، کیونکہ کلام ہی کلام اللہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کلام تھا وہ کلام اللہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام کی اتنی برکت ہے کہ وہ کفار قریش چپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کی اللہ رب العالمین کی یہ کلام کی برکتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کے صدقے اب جتنی باتیں ہمیں بتائی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔